السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نسیم انعامدار بوریولی ممبئی سے۔ میں آپ کو آج ایک سچا واقعہ اور دل کی بات بتانا چاہتا ہوں۔ میں بوریولی میں سمجھو میرے جنم سے ہی رہتا ہوں، پیدائش میری بوریولی کی ہے۔ میرے دادا، میرے ماں باپ اور میں، ہم سب، میرے بچے بھی یہیں پر ہیں۔ زندگی میں اس مالک کا شکر ہے کہ اس نے ہم سے کوئی غلط کام نہیں کرایا۔ اس مالک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم کو ایک سچا سپاہی بنایا اور حق اور نیک کام ہمارے ہاتھ سے کرایا۔ اب کسی انسان نے مجھے مسجد کا ٹرسٹی بنایا۔ مسجد کا ٹرسٹی بننے میں مجھے کوئی دلچسپی، کوئی انٹرسٹ نہیں تھا اور نہ آگے بھی ہے۔ بھائیوں کا پراپرٹی کا جھگڑا ہونے سے ان بھائیوں میں سے ایک بھائی نے مجھے آگے بڑھا کر مسجد کا ذمہ دے دیا، مسجد کی ذمہ داری دے دیا، تاکہ دو بھائیوں کے جھگڑے میں میں مسجد کا ٹرسٹی ہو کر، جس نے مجھے جوابداری دیا ہے، اس کا ساتھ دے سکوں اور وہ اپنے بڑے بھائی سے میرا کندھا استعمال کر کے لڑ سکے۔ اب 15 17 18 20 سال نکل گئے۔ میں نے مسجد اللہ کے حکم سے اچھی طرح سنبھالی۔ میرے ساتھ میں اچھے لوگ تھے، ان لوگوں نے بھی سنبھالا، اور جب جائیداد کی بکری، پراپرٹی کی بکری، ڈیولپمنٹ کی جب بات آئی، تو جس نے مجھے ذمہ داری دیا تھا، چھوٹے بھائی نے، مسجد کی، اس نے میرا استعمال غلط کرنا چاہا تاکہ میں بڑے بھائی سے مسجد کا سہارا لے کر اس کے بڑے بھائی سے میں لڑ سکوں۔ مگر میں نے حق کام کیا۔ میں نے اس بندے کا ساتھ نہیں دیا جس نے مجھے مسجد کی ذمہ داری دی تھی، اور میں نے حق کام کیا کہ بڑے بھائی کا ساتھ دیا، اور میں سچائی کے ساتھ رہا۔ اب جس نے مجھے مسجد کی ذمہ داری دیا تھا اور میرے بارے میں بہت تعریفیں کرتا تھا، میں بہت اچھا ہوں، ایسا سب کو بولتا تھا۔ اب جب میں اس کے خلاف ہو گیا تو اس بندے نے میرے خلاف پروپیگنڈا شروع کیا، اور میں دنیا کا سب سے برا آدمی ہوں، ایسا بتانا چاہا۔ اب یہ اللہ جانتا ہے کہ میں ایک ہی دن میں اور ایک ہی رات میں اس کی نظر میں اچھے سے برا کیسے ہو گیا۔ کسی سچے آدمی کو برا ثابت کرنا، یہ اس کا بھوگ تو اس کو بھوگنا ہی پڑے گا۔ اب یہ دنیا ہے، اس کو کلیوگ کہتے ہیں، اردو میں اس کو زحمت کا دور کہتے ہیں، 20ویں صدی 21ویں صدی کہتے ہیں۔ اس میں تو سچے اکیلے پڑ جاتے ہیں اور جھوٹوں کے ساتھ پوری فوج تیار ہو جاتی ہے، اور جھوٹے کی گواہی کے لیے میجورٹی ایک جھٹکے میں بن جاتی ہے۔ ویسے ہی
اس بندے نے میرے خلاف ایک بہت بڑی ٹیم تیار کی، جھوٹوں کی ٹیم، بے ایمانوں کی ٹیم اور دھرم کے نام پر پیسہ کھانے والوں کی ٹیم. اور مگر یاد رکھے کہ ہر کسی کو اپنے کیے کا، اپنے کرموں کا پھل بھوگنا ہے، یہیں پر ہی بھوگنا ہے. اور ہم دیکھیں گے اور ہر کوئی دیکھے گا کہ جس نے کیا ہے وہ ویسا اس کے سامنے آئے گا. ہم کو نہ مسجد کا ٹرسٹی بننے میں انٹرسٹ ہے، نہ تو ایسے جھوٹوں کا ساتھ دینے میں کوئی انٹرسٹ ہے. ہم بس اکیلے رہنا چاہتے ہیں اور سچے مارگ پر چلنا چاہتے ہیں، اور جھوٹوں کی گواہی کا ہم ساکشیدار نہیں بننا چاہتے. ہم اپنی جگہ پر جیسے ہیں ویسے ہیں. جس کو جو کرنا ہے وہ کرے، جس کو جیسے دماغ چلانا ہے وہ چلائے، جس کو جیسے زبان چلانا ہے وہ چلائے، جس کو جتنے عقل دوڑانا ہے وہ دوڑائے. ہمارے پاس تو وہی مارگ ہے جو ہم کو قرآن نے بتایا ہے. ہمارے پاس تو وہی مارگ ہے جو میرے محمد رسول اللہ نے بتایا ہے، جو سچائی کا مارگ ہے اور جو سچائی کا راستہ ہے. دماغ چلا لو اور سچوں کو جھوٹا ثابت کرو اور جھوٹا کو سچا ثابت کرو. یہ سب آپ کا کام ہے، ہمارا کام نہیں. ہم جیسے پہلے تھے ویسے آج ہے، ویسے ہی آگے بھی رہیں گے. مگر میں یہ بات اس لیے ویڈیو بنا کر پیش کر رہا ہوں کہ ہم نے کبھی کسی کا ایک بھی پیسہ حرام کا نہیں کھایا، کبھی کسی کو بلیک میل نہیں کیا، کبھی کسی کو تکلیف نہیں دیا، کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، کبھی کسی کے دل کو، ہردے کو، اس کے ہارٹ کو تکلیف نہیں دیا، زخمی نہیں کیا. اور کسی کو دکھ دے کر ہم خوش کبھی ہونے کا ہم نے پریاس نہیں کیا. ہاں، سچوں کا ہم نے ساتھ دیا ہے. جس نے ہم سے مدد مانگی اس کو مدد کیا ہے. ہم کو نہ تو کسی کا فالتو پیسہ چاہیے، نہ کوئی سودے بازی چاہیے، اور مسجد کی تو سودے بازی ہم کو بالکل ہی نہیں چاہیے. نہ ہم کو کوئی مسجد کا ٹرسٹی کا الیکشن لڑنا ہے، اور نہ ہم کو مسجد کا کوئی کاریہ کرتا بننا ہے. مسجد میں لوگ جانے دیں گے تو جائیں گے، نہیں جانے دیں گے تو اپنے گھر میں ماتھا ٹیک کر نماز پوری کریں گے. اور ہم کو ایسا سماج بھی نہیں چاہیے جو جھوٹوں کا بازار ہو، جو کمینوں کا بازار ہو. اور ہم کو ایسی میجورٹی بھی نہیں چاہیے جو جھوٹ کی واہی واہی پر تالیاں بجاتے ہیں. ہم کم ہیں مگر ہم اپنی جگہ پر مست ہیں، اور انشاءاللہ جیت ہماری ہوگی اور سکون ہم کو ہی ملے گا. اور جن لوگوں نے جھوٹا پروپیگنڈا کیا ہے، لوگوں کو پریشان کیا ہے، وہ ویسے ہی ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے، وہ ویسے ہی پریشان ہوں گے آنے والے دنوں میں، اور ویسے ہی وہ در بدر بھٹکتے گھومیں گے، بھٹکتے پھریں گے. یہ مجھے پورا وشواس ہے میرے اللہ پر، میرے مالک پر اور میرے پروردگار کے اوپر.